دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرا پیر کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے پیر کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے پیر کے دن جو بھی پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں اور وہ اللہ کا لاڈلا بھی بن جاتا ہے۔ ایک ماں کا اگر کوئی لاڈلا بیٹا ہو اور وہ اپنی ماں سے ضد کرے تو ماں اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ کر اپنے بچے کی وہ خواہش کو پورا کر دیتی ہے، اس کی ہر حاجت کو پوری کرتی ہے۔ یہ تو میرے رب کی ذات ہے۔ اور جب کوئی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جب کوئی اللہ پاک کا لاڈلا بن جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی پورے کل جہان کی کنجیاں اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے، دوسرا پیر کا دن ہے، نبی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں، ایک ایسی زندگی کی شروعات کروں جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ تو درد ہو، نہ تو تکلیف ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، خدا کی قسم آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے پیر کے دن، نبی پاک کی ولادت کے دن، صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ والو، آج دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیے گا، اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے، دوسرا پیر کا دن ہے، نبی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ اللہ والو، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر کملی والے آقا کے مہینے میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے دن صرف اور صرف یہ دولت کا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اللہ والو، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ اس بہار کے مہینے میں آپ لوگوں نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ آمد کا مہینہ کیا، آج تو آمد کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے۔ یہ پورا مہینہ ہی ویسے تو خوشیاں والا دن ہے، یہ پورا مہینہ ہی رحمتوں برکتوں والا ہے۔ اللہ والو، یہ وقت بہت ہی قبولیت کا وقت ہے۔ آج آپ رب کریم سے ضد کر کے جو مانگیں گے، ہاتھ پھیلا کر رب سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب حضور کی آمد کے صدقے آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، غیب سے آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج اگر آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات غیب سے فرشتوں سے آپ کے گھر میں بھجوا دے گی۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، یہ عمل سورۃ القوثر کا ہے۔ سورۃ القوثر کے کمالات کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے پیر کے دن، نبی پاک کی ولادت کے دن، آپ لوگوں نے لازمی اس خاص صورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے، آج آپ لوگ ہر اعمال کو بھول جائیں گے،
اور کہیں گے اب تو پورا سال مجھے یہی وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، ایک بار صرف اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ اس طریقے سے 3-4 لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور سب لوگوں نے اپنے الگ الگ مسئلے بتائے۔ ایک نے کہا میں بے اولاد ہوں، ایک نے کہا میں تنگ دست ہوں، ایک نے کہا میرا گھر نہیں، ایک نے کہا اگر میں کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ان سب کو مولا علی مشکل کشا نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ اللہ والو، استغفار کرنے والے کو اللہ پاک کی ذات پسند کرتی ہے، استغفار کرنے والے کو اللہ پاک کی رحمتیں اپنے سائے میں لے لیتی ہیں، استغفار کرنے والے کو اللہ رب العزت اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ کوئی غلطی کریں اور روتے ہوئے ہم لوگ اپنے اللہ پاک کی بارگاہ میں جائیں اور استغفار کریں تو اللہ پاک ہمارا استقبال کرتا ہے۔ اللہ والو، میرا رب 7 سمندروں کا مالک ہے، 7 دریاؤں کا مالک ہے، پوری دنیا کا، پوری جنت کا مالک ہے، لیکن وہ ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ندامت کے ایک آنسو سے بہت محبت کرتا ہے۔ آج گم ہو کر، آج تڑپ کر آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرا پیر کا دن ہے، نبی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب آپ لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں گے، استغفر اللہ ایک اچھے انداز میں آپ لوگ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس عمل کو صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ غیب سے مدد چاہتے ہیں، جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ بن مانگے اپنی ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا کرانا چاہتے ہیں، وہ آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ نبی پاک کے ولادت کے دن، دوسرے پیر کے دن، یہ سورۃ الکوثر کا خاص عمل، خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ سورۃ الکوثر کے کمالات تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب سورۃ الکوثر کو کملی والے آقا کی ولادت کے دن پڑھا جائے تو پھر آپ لوگوں کو خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی زیادہ مدد ہوگی۔ پھر گھر کی تمام تنگ دستیاں، آپ کے کاروبار میں جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، وہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بندہ نیا گھر چاہتا ہے، نیا گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے، اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج 11 ربیع الاول پیر کے دن کو قبولیت کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آج یہ عمل کرتے وقت رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، اپنی اوقات اور حیثیت دیکھ کے نہیں، اور نہ ہی اپنی سوچ دیکھ کر مانگنا، آج رب کی عظمت اور رب کی شان کو دیکھ کر مانگنا کہ آج کے دن نبی پاک نے ہمیں کتنی بڑی عظمت سے نوازا، کتنی بڑی نعمت سے نوازا، اپنے حبیب کو اس دنیا میں معبوس کرا۔ آج وہ دن ہے جب اس تصور سے مانگو گے تو سوچو ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ پاک نہیں دے سکتا۔ جب رب نے اپنے حبیب کو ہی دنیا میں بھیج دیا تو سوچیں ہم لوگوں کا گھر، گاڑی، بنگلے کی جو خواہش ہے کیا وہ پوری نہیں ہو سکتی؟ سب ہو سکتی ہے، بس تقوی کی بنیاد پر۔ بس آپ لوگ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، حلال کام کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفہ فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ والوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا قرآن آپ کو کبھی فائدہ نہ دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن تو ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے، تو آپ کو فائدہ کیوں نہیں ملے گا؟ اور آج کا دن تو بہت خوبصورت دن ہے۔ آج کا دن تو ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے، دوسرے پیر کا دن ہے، نبی پاک کی ولادت کا دن ہے۔ آج منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھ جاؤ، نبی کریم کے صدقے سے مانگو، آج ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ والوں، آج کا دن فضیلت والا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ اس دن کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے، کیونکہ یہ دن
یہ گھڑیاں سال میں ایک ہی بار آتی ہیں۔ آج جو بندہ بھی منگتا بھکاری فقیر بن کر آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اپنے تقدیر کے تمام تالوں کو کھلوا لے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، کیونکہ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، انڈیا میں رہتے ہیں یا بنگلہ دیش میں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، پاکستان کے رہنے والے ہیں، سعودی عربیہ کے اندر رہتے ہیں، دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق ہو، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ آ جائے، نبی پاک کی ولادت کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن بہت خاص دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ آج مانگنے والا پورے سال کے نصیب لکھوا لیتا ہے، پورے سال کی خوشحالی لکھوا لیتا ہے، پورے سال کی کامیابی لکھوا لیتا ہے۔ اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں آتا، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگ لیجئے گا، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، کئی سالوں سے حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو وظیفوں سے تھک چکا ہے، وہ ایک بار آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ صبح پڑھیں گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج کا وظیفہ میری وہ بہنیں ضرور پڑھیں جو گھر میں جوان بیٹی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا کرامت ہے۔ بیٹا پڑھ لے، خود پڑھ لے، یا بیٹیاں پڑھ لیں، یا ماں باپ پڑھ لیں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قرض دار ہے، کوئی مقروض ہے اور قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہے، وہ آج اس عمل کو کرے۔ اگر بوجھ اترنے کا نام نہیں لے رہا، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، تو آج پڑھیں، انشاءاللہ العزیز قرض بھی اتر جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ آج 11 ربیع الاول پیر کے دن کا میں آپ کو عمل بتاؤں، اس سے پہلے میں آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، کیونکہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ تو آج نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک سے کیوں نہ اپنی حاجات کو پوری کروا دیں۔ تو آپ لوگوں نے لازمی اس دعا میں شرکت کرنی ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، اس ماہ مبارک، اس ماہ ربیع الاول کا واسطہ، حضور کی آمد کا واسطہ، میرے مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا، نبی پاک کی ولادت کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بدکار بن کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا، جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، حلال رزق سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، حرام کے رزق سے حلال کو میرے مولا حلال سے پاک کر دے اس کو۔ میرے مولا، ہم سب کو ایسا عزتوں والا بابرکت رزق عطا فرما، جس رزق کو حاصل کرنے کے بعد میرے مولا ہم لوگ گمراہ نہ ہوں، ہم لوگ تیرے گستاخ نہ ہوں، تیرے نافرمان نہ ہو۔ مجھے میرے مولا اپنی گھر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں سے نجات ان کو عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما، جو بھی ابھی اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعاؤں میں شامل ہے، جس ملک سے شامل ہے، ان سب کی تمام روحانی بیرونی جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو دور فرما، ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت اور سلامتی والی، عزت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو تو وہ ہمیں عطا فرما۔ میرے مولا، ہماری ہر دعا کو تو شفاعت قبولیت عطا فرما۔ تجھے واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بابرکت ولادت کے دن کا، ان سے محبت کا واسطہ، ان کی عبادت اور ریاضت کا واسطہ،
ان کو آخری نبی بنانے کا واسطہ میرے مولا ہم سب کی ہر دعا کو قبول فرما، بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے ہر مسلمان پر اپنا خاص نظر کرم فرما، خاص نظر رحمت فرما میرے مولا۔ وہ لوگ ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان کی غیب سے مدد فرما، ہم سب مسلمانوں کو ایک ہو کر کفار کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ ہم سب کو قوت حیدری عطا فرما، قوت شجاعت عطا فرما، مولا علی شیر خدا کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو بھی مولا علی کی طرح بہادر بنا دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کامیابیوں کی طرف چل پڑیں گے۔ تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، شیئر نہ کر پائیں تو کم از کم منہ سے آج کے دن کے بارے میں بتائیں، آج کی فضیلت کے بارے میں بتائیں، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف بتائیں۔ تو اللہ والوں، آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، جب بھی آپ لوگوں کو وقت ملے، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک خاص وقت آپ کو بتا دوں، فجر کے وقت کریں گے زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا وقت بھی فجر کا ہی تھا۔ تو آپ لوگوں نے فجر کے وقت پڑھنا ہے تو پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگ باقی کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پورا مہینہ ہی یہ بڑا شان والا مہینہ ہے۔ اب اللہ والوں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اگر گاڑی چاہتے ہیں، آپ رزق اور دولت چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، کاروباری مسائل کے حل چاہتے ہیں، آپ لوگ اپنی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں سے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج اس ماہ مبارک میں، آج کے خاص دن، آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے، نبی پاک کی ولادت کا دن ہے، کیونکہ دوسرا پیر ہے۔ آج کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان سے رب کریم کے سامنے جھولیاں پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر آپ لوگوں نے مانگنا شروع کرنا ہے۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس کو پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا، اور یہ نام پڑھنے والے کو رب کی ذات عزت، دولت اور شہرت سے نوازتی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا رزاقو کو پڑھنا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے۔ یا رزاقو یا اللہ، یعنی یا رزاقو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود۔ اللہ والو، جب آپ لوگ یا رزاقو یا اللہ اس طریقے سے پڑھیں گے، آپ لوگ صرف محسوس کریں یا رزاقو یا اللہ، جب کوئی بندہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن جب کوئی بندہ یا رزاقو یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کس طرح سے اس پر مہربان ہوگا۔ 2 بار مہربان یوں بولا کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو ایک آیت ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رؤوف کا مطلب بھی رحمت کرنا، رحیم کا مطلب بھی رحمت کرنا ہی ہے۔
اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اپنی بن قسمت کے تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، پورے سال کا رزق اپنی قسمت میں لکھوانا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے آج آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے پورے سال کا رزق مانگنا ہے۔ جو بندہ بھی آج 5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لے گا وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو بندہ بھی در بدر کی ٹھوکریں کھانا چاہتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، وہ لاپرواہی میں اس وقت کو گزارے، اور جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ آج کے دن کا روزہ بھی رکھے گا، آج وہ غریبوں کو کھانا بھی کھلائے گا، جو اس کی توفیق ہے، جو اس کی حیثیت ہے۔ یہ نہیں کہ بریانی ہی کھلائے، جو طاقت ہے، جو اللہ پاک نے اس کو اختیارات دیا ہے، کچھ نہیں دیا تو 50-100 روپے کی ٹوفیاں خرید کے ہی بانٹ دے، تو یہ بھی اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک آپ کی بریانی کا وہ محتاج نہیں، اللہ پاک آپ کی نیتوں کا ہے کہ آپ لوگ کس نیت کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آج اگر آپ لوگ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے لیے بہترین قسم کی آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، آج کا دن بہت برکت والا دن ہے۔ جو بندہ بھی آج یا رزاق یا اللہ کو پڑھ لے گا وہ اپنی قسمت کے تالوں کو کھلوا لے گا، رزق کے 300 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے آپ لوگ ملاحظہ کر لیں۔ یا رزاق یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا رزاق یا اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 41 بار آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے۔ جب 41 بار آپ لوگ یا رزاق یا اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا خاص عمل، کون سا وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ دوسرے نمبر کا وظیفہ سنیں گے آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ، یہ عمل رب کریم کو بہت پسند ہے۔ اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم اس کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے کہ دن میں 5 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر رب کریم کو یہ ذکر پسند نہ ہوتا تو آج کے دن یا کسی بھی دن اذان میں کم و بیش 6 بار اذان کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ آپ سب سے پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے یا رزاق یا اللہ پڑھا، اس کے بعد آپ لوگ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کا وظیفہ بہت خاص ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کی ترتیب کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ لیکن 100 ٹائمز پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ اسپیڈ سے پڑھا، تیزی سے پڑھا اور جان چھڑا لی۔ آرام سے پڑھنا ہے، آرام سے اپنے اندر مٹھاس کو لاتے ہوئے، اور یہ تصور میں کہ میں رب کی بڑائی بیان کر رہا ہوں، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، نہ تو کوئی آپ سے بات کرے گا اس عمل کو کرتے وقت، اور نہ ہی آپ کسی سے بات کریں گے۔ جب آپ کی زبان سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگے، اور رب کریم سے ضد کر کے مانگے، مولا کریم اپنی بڑائی کے مطابق میری حاجات کو پورا فرما، اپنی بڑائی کے مطابق غیب سے مدد فرما۔ اللہ اکبر، رب سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں اللہ اکبر پڑھتا ہے تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا دن کوشش کرتا ہوں، اس بندے کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہوں، راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہوں، نماز سے دور رکھتا ہوں، پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہوں، اس کو بار بار وسوسے دیتا ہوں
کہ اگر آج تو کام پر نہیں گیا تو پھر تیرے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا، کس طریقے سے اپنے بچوں کو پالے گا، کس طریقے سے اپنی ماں کی دوائی لے کر آئے گا، اور جب کام پہ جاتا ہے تو پھر نماز کے لیے وسوسے ڈالتا ہوں، اگر نماز پڑھنے گیا تو پیچھے سے تیرے گاہک گزر جائیں گے، تیرا مال بکے گا نہیں، یعنی دنیا دار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اور آج دیکھو یہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، اور اللہ پاک اتنا غفور الرحیم ہے کہ میری ساری محنت پہ اس نے پانی ڈال دیا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، ستم یہ گناہوں کو معاف بھی کرا، نیکیوں سے تبدیل بھی فرما دیا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی بڑائی ہے۔ جب آپ لوگ بیان کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ لوگ کون سا عمل، کون سا وظیفہ آج کے مقدس دن، نبی پاک کی ولادت کے دن آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والو، یوں تو ہم رب کی اگر بڑائی کرنا شروع کریں تو ہماری یہ ناقص زبان رب کی بڑائی بیان کر نہیں سکتی، لیکن ہم لوگ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی سوچ، اپنی حیثیت کے مطابق ہم لوگ آج کچھ وقت تو اللہ پاک کی بارگاہ میں نکال ہی سکتے ہیں۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو صرف 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی ہر حاجت پوری ہو کے رہے گی۔ بس آرام آرام سے پڑھیے گا، نہ جلد بازی کریے گا اور نہ ہی اپنے الفاظوں کو تنگ کریے گا، یعنی صحیح طریقے سے نکالیے گا اللہ اکبر، یہ صحیح طریقے سے الفاظ آپ لوگ نکالیے گا، اور اس کو تکبیر بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بہت ہی خاص صورت ہے، یہ اللہ پاک کی بہت ہی پسندیدہ صورت ہے۔ یہ قرآنی صورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ اس صورت کی اتنی قدر و قیمت ہے، اتنی فضیلت و برکت ہے کہ اس کے ہر زیر زبر پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الاخلاص وہ رب کریم کا ذکر الہی ہے جس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی، جس میں رب کی بے نیازی بیان کی گئی، جس میں واضح ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص آپ لوگوں نے 3 بار پڑھنی ہے۔ ذرا آپ لوگ توجہ سے ملاحظہ کریں اور میرے ساتھ ساتھ بھی عمل کو پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب 3 بار پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں آج کا چوتھا اور آخر عمل جو یا اللہ یا محمد کا ہے، ایک بار آپ لوگ میرے ساتھ بھی پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ یا اللہ یا محمد یہ رب کریم کا نام ہے، یا اللہ اور یا محمد یہ پیارے حبیب کا نام ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا نام ہے۔ اور جب رب اور رب کے پیارے محبوب کو پڑھا جاتا ہے، ان 2 ناموں کو ملا کر جب ہم لوگ ایک طریقے سے ایک تصور کر کے پڑھتے ہیں تو جس بندے سے رب ناراض ہوتے ہیں اللہ پاک اس بندے سے پھر راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک پھر اس پر مہربان ہو جاتا ہے، اور اتنی مہربانی کرتا ہے کہ وہ بندہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریے گا کہ 11 بار ہی اول آخر درود پاک پڑھیں، یا پھر 12 بار پڑھیے گا۔ کوشش یہی کریے گا کہ اس سے کم نہ پڑھیں۔ اگر وقت کی تنگی ہے تو پھر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ لوگ 11 بار اول آخر درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کر دیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے استغفار لازمی کرنا ہے، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور آپ لوگوں نے چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی توفیق ہو اس کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کے
قدم چومیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لکھنا نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔